ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمر حکم فرماتے ہیں بالعدل انصاف کرنے کا، والاحسان اور بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت والوں کو دینے کا، وینہا اور اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور نامعقول کام سے، والبغی اور ظلم و زیادتی سرکشی سے، یعظکم وہ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں تم کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میرے محترم دوستو، کل عدل کی وضاحت کی تھی۔ عدل کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا، ہر چیز میں برابری، المساوات فی کل شیء، ہر چیز میں برابری کرنا، حتیٰ کہ اگر کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اس سے اگر بدلہ لینا ہے تو اس میں بھی برابری، اور اگر بھلائی کی ہے تو اس میں بھی برابری۔ ان خیرا فخیر وان شرا فشر، تمہارے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی بھلائی کرو، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اور اگر تمہیں کسی نے ایذاء اور تکلیف پہنچائی ہے تو تم اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ، اس میں کمی زیادتی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے عدل۔ اور احسان کیا ہوتا ہے جی؟ احسان یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم اس کے ساتھ بھی اکثر منہ، اس سے بھی بڑھ کر بھلائی کرو، یہ احسان ہے۔ اور اگر تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، ایذا دی ہے، تو احسان کیا ہے؟ بِأَن تَعْفُوَ عَنْهُ کہ تم اس کو معاف کر دو، اور معاف کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ فرمایا یہ احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محسنین اللہ کے دوست ہیں۔ میرے محترم دوستو، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آدمی کا اپنا قول بھی، آدمی اپنے قول کو اچھا بنائے، اپنے کردار کو اچھا بنائے، اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائے، یہ احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے عبادات کرنی ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے عبادات کرنی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کہ جی جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر استحضار کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی چاہیے کہ میرا ہر قول، میرا ہر فعل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی کوئی چیز مخفی ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز مخفی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں تو اس نیت سے کہ جی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو عبادات بھی جی احسن طریقے سے کرنی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اپنے ساتھ۔ اور احسان کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جی کیا؟ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور حسن سلوک کرنا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ احسان ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ احسان یہ ہے تحب للناس ما تحب لنفسک، تم لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج میرے محترم دوستو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ بھلائی ملے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر ملے، لوگوں کے بارے میں بھی یہی توقع رکھیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی بھلائی عطا فرما، ان کو بھی ایسے ہی نعمتیں عطا فرما۔ فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے تو پھر تم جو ہے نا اس کے بارے میں تمہاری جی خواہش یہ ہونی چاہیے، تمنا یہ ہونی چاہیے ان یزداد ایمانا، اے اللہ میرے اس مسلمان بھائی کے ایمان کے اندر اضافہ فرما دے، اس کو کمال ایمان کے اندر اور ترقی عطا فرما، نور ایمان کے اندر اور ترقی عطا فرما۔ کمال ایمان کے اندر ترقی ہوگی عبادات سے، یعنی دعا کرنا اے اللہ میرے اس بھائی کو عبادات کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر کافر ہے تو پھر اس کے لیے جی اس کے لیے یہ ہے کہ تم یہ پسند کرو ان یکون اخاک فی الاسلام، کہ وہ تمہارا اسلام میں بھائی بن جائے، اے اللہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔
تو ہر ایک کے ساتھ جی بھلائی کرنی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ جانوروں کے ساتھ احسان یہ، اگر گھر کے اندر جی آپ نے بلی پالی ہوئی ہے تو اس کے وقت پر کھانا ڈالنا، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے پرندے پالے ہوئے تو ان کی بھی دیکھ بھال کرنا، اور ان کو ہر وقت جیسا وقت ہو کھانے کا کھانا پیش کرنا، پانی ہے تو پانی پیش کرنا۔ فرمایا اسی طرح اگر والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، تو جب ان کو دوائی کی ضرورت ہو تو دوائی ان کو کھلانا، ایک دوائی ختم ہو جائے دوسری ان کی خدمت کرنا، یہ احسان ہے۔ فرمایا کہ اگر تم جی گھر کے اندر والدین کے ساتھ ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہے ہو، اور اسی طریقے سے جانور پالے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہے ہو، تو تمہارا شمار محسنین میں نہیں ہو سکتا۔ چاہے تم جتنی مرضی عبادات کر لو، لیکن تم اللہ کے ہاں محسنین نہیں ہو۔ تو محسنین جی وہی ہیں جو دیکھ بھال کرے، والدین کی دیکھ بھال کرے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے رشتہ داروں کی بھی دیکھ بھال کرے۔ احسان اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم ارشاد فرمایا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جی قریبی رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا ان کا حق۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کو ان کا حق دو۔ میرے محترم دوستو، اس میں دونوں طرح کے رشتہ دار داخل ہیں، قریب کے بھی رشتہ دار داخل ہیں، دور کے بھی رشتہ دار داخل ہیں۔ اس میں کیا چیز داخل ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان کو ان کا حق دو۔ میرے محترم دوستو، حق میں کیا کیا باتیں داخل ہیں؟ اگر ان کو مال کی ضرورت ہے جی تو ان کے ساتھ مالی مدد کرنا، موقع محل کے اعتبار سے جی میرے بھائی کو، میرے رشتہ دار کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو اتنے پیسے اس کو دینا، مال کی ضرورت تو مال کے ساتھ ان کے ساتھ مدد کی جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا، اور اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کر کے ان کی مدد کی جائے، اور اگر ان کے اوپر جی کوئی غم والی بات آ گئی ہے، پریشانی والی بات آ گئی ہے تو جا کر ان کو تسلی دینا۔ خلاصہ یہ، خوشی کے موقع میں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا، غمی کے موقع میں بھی ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ شریک ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کو لمبی عمر دے دی جائے، تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ سبحان، صلہ رحمی کرنے سے تمہیں دو برکات حاصل ہو جائیں گی، تمہارا رزق بھی وسیع ہو جائے گا اور عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے گی، عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز ہوں، اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ ملنا جلنا اور ان سے محبت رکھنا اور ان سے شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ کیا ہے؟ اس کا حکم ہے۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے ایتاء ذی القربیٰ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ جی کھلم کھلا بے حیائی سے منع کرتے ہیں۔ اس میں میرے محترم دوستو زنا ہے، لواطت ہے، ہر قسم کا برا قول، ہر قسم کا برا فعل اس میں شامل ہے۔ آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ والمنکر، اور نامعقول کام سے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا ہے تو آپ اس کے احسان کو بھلائیں نہیں، اس کے احسان کو ٹھکرائیں نہیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو تو پھر اس کے بدلے میں اس سے زیادہ بھلائی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہ ہو آپ احسان فراموش نہ بنے۔ اس میں سب سے بڑے ہمارے محسن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جی بے شمار نعمتیں برسا رہے ہیں۔ اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں۔ تو منکر جی ہر برے قول کو بھی چھوڑنا ہے، ہر برے فعل کو بھی چھوڑنا ہے، اور بخش کہتے ہیں ظلم کو، زیادتی کو، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ آخرت میں تو سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مرنے سے پہلے ضرور ملتی ہے، خواہ وہ اپنی اس سزا کو، اس ظلم کی سزا سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو سزا ضرور ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کبھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی غریب پر، کسی مسکین پر ظلم نہ کرنا، نہیں تو آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جی ظلم کی سزا ضرور دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں جی بھلائی میری ذات سے پھوٹے، میری ذات سے لوگوں کو راحت پہنچے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں ان باتوں کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اسی میں تمہارے لیے اللہ کی خوشنودی ہے، اور اسی میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ان چیزوں کو اپنائیں۔ ہر جمعہ کے اندر، ہر خطبہ کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اس وقت جی اس کا مفہوم بھی سامنے رکھیں کہ یہ ہماری پوری اسلامی تعلیمات ان آیات کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ عدل ہے جی، احسان ہے، ایتاء ذی القربیٰ ہے، ان تین کاموں کو ہم نے کرنا ہے، اور تین چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، فحشاء سے بچنا ہے، منکر سے بچنا ہے، اور ظلم و زیادتی سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ صفت احسان ہمیں عطا فرما دے، صفت احسان ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فحشاء سے، منکر سے، ظلم و زیادتی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نیک اعمال جس سے یا اللہ لوگوں کو راحت پہنچے، یا اللہ ان کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر منکر سے، ہر نامعقول کام سے جس سے یا اللہ تیری مخلوق کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، یا اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچا، ہمیں با اخلاق بنا، یا اللہ اچھے کردار کا حامل انسان بنا دے، یا اللہ اپنا پسندیدہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارا شمار محسنین میں فرما دے، یا اللہ محسنین والی صفات عطا فرما دے، محسنین میں ہمارا شمار فرما دے۔ یا اللہ محسنین تجھے بہت پسند ہے، تو محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تاکہ ہم تیرے بھی محسنین بن جائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کیا حال ہے؟ خیر السلام، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیر واقعی ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیر واقعی ٹھیک جی۔ سبحانک اللہم پڑھ دیا، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ نہیں، شروع میں اللہ اکبر نیت باندھنی ہے، پھر جو ہے نا اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں اللہ اکبر پڑھنا ہے شروع میں، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے جی۔ اور اسی طرح پھر جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے نا، سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تب بھی اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، جب یہ سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع کریں گے تب بھی اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ یاد میرا جی 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 بھول جانا، ہاں اگر بھول جائے نا تو یہ جو ہے نا سنت ہے، نماز ہو جائے، نماز ہو جاتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیرات ہے؟ ٹھیک۔